امی کہنے لگی نہیں یوسف میں اب اس کے پاس نہیں جاؤں گی، اب کی بار گئی تو میری لاش ہی آئے گی وہاں سے۔ پھر میں نے کہا امی آپ نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تھوڑی سی اور اٹھا لیں، چلتے ہیں نا شام کو۔ میری امی اب صاف انکار کر رہی تھی، مجھے کہہ رہی تھی یوسف تمہیں پتہ نہیں ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا کیا۔ میں نے کہا امی اب ایسا بھی کیا ہو گیا، اسی کام کے لیے تو یہ چیز ہوتی ہے، آپ نے اگر اس کو دے دی ہے اور اس نے تھوڑا سا استعمال کر لیا ہے تو کیا ہو گیا، کل کو میں نے بھی تو کرنی ہے۔ میری امی کہنے لگی یوسف اس کا گاجر بہت تگڑا تھا، میرا تو کام ہی ہو گیا، اب مشکل ہے۔ میں نے کہا امی آپ نے اتنی تکلیفیں تو اٹھا لی ہیں، ایک دفعہ اور چلی جاؤ، ہماری کروڑوں کی زمین بک جائیں گی تو ہم کراچی سیٹل ہو جائیں گے۔ میری امی کہنے لگیں کہ اگر تم نے وہ گاجر دیکھا ہوتا تو تم بھی اس کے پاس نہیں جاتے۔ میں نے دیکھا ہے اور اس نے استعمال بھی کیا ہے یوسف، تم کیوں نہیں مان رہے؟ میں اس کے پاس نہیں جا سکتی۔ پھر میں نے کہا امی ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، ہمارے گاؤں میں اتنا امیر کوئی نہیں جو ہماری یہ زمینیں خرید سکے۔ پھر میں نے کہا امی چلو چلتے ہیں، آپ چودھری کو جھوٹ بولنا کہ آج میری طبیعت خراب ہے، کوئی بہانہ بنا دینا اور ہم واپس گھر آ جائیں گے۔ میری امی کہنے لگی نہیں یوسف، چودھری نہیں مانے گا، تمہیں نہیں پتا چودھری کے بارے میں، وہ اس چیز کا کتنا دیوانہ ہے۔ میں نے کہا یار تم تو کہہ رہی تھی کہ تم تو اس سے شادی کرو گی اور اب 2 دفعہ میں ہی تمہاری اس نے بس کروا دی ہے، اب شادی کے خیال ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ہاں، کیونکہ آخری دفعہ جو اس نے میرے ساتھ کیا میں اسے کافی منع کرتی رہی لیکن وہ نہیں رکا، وہ جانور بن گیا ہے۔ پھر بڑی مشکل سے میں نے امی کو راضی کیا، میں نے کہا زمین بیچ کے ہم کراچی شفٹ ہو جائیں گے، ایک دفعہ اور اس چودھری سے ملاقات کر لو۔ پھر میری امی مجبور ہو گئیں اور پھر شام کو ہی چودھری کے پاس نکل گئے ہم۔ گئے تو چودھری ڈیرے پر موجود نہیں تھا، اس کے ملازم نے دروازہ کھولا اور ہمیں بہت باادب طریقے سے اسی گارڈن والی کرسیوں پر بٹھا دیا، چائے بنا کے لایا اور ٹھنڈا پانی جگ میں لایا، پھر کہا کہ تم لوگ بیٹھو، چودھری صاحب نے کہا ہے کہ میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ پھر وہ چودھری بھی اپنی ویگو گاڑی پہ آ گیا، اس کی گاڑی دروازے سے جیسے ہی انٹر ہوئی چودھری کی نظر میری امی پہ پڑی، وہ دیکھ کے مسکرا رہا تھا میری امی کو۔ میں نے دیکھا تو وہ پریشان ہو رہی تھی لیکن میں مجبور تھا، میرے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سوائے امی کو اس کے سامنے لانے کے۔ پھر وہ چودھری آیا، سیدھا آ کے ہمارے ساتھ بیٹھ گیا، مجھے کہا یوسف اب تم گھر چلے جاؤ، میں زمینوں کی بات تمہاری امی سے کر لوں گا اور پھر تم اسے 2-3 گھنٹے بعد یہاں سے لے جانا۔ پھر مجھے بڑا غصہ آ رہا تھا چودھری پہ لیکن میں اپنا غصہ نہیں نکال سکتا تھا، میں نے بہت ضبط کیا۔ پھر میں نے کہا چودھری صاحب یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، میری امی کو کیا پتا ہماری زمینوں کے بارے میں، وہ مجھے پتا ہے کہ ہماری زمینیں کہاں ہیں، کتنا ریٹ ہے، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے مجھ سے ہی کر لو۔ پھر وہ چودھری شرمندہ ہو گیا، اس نے جوش و جذبے میں یہ بول دیا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا ہاں ہاں یوسف بات تو میں تم سے ہی کروں گا، بتاؤ کتنی زمین ہے اور کیا ریٹ ہے اس کا۔ پھر میں نے اسے اپنی زمینوں کی ساری تفصیلات بتائیں، میں نے کہا میرے چھوٹے بھائی کاشف کے حصے میں اتنی آتی ہے، میرے حصے میں اتنی آتی ہے، سب کا حصہ ملا کے اتنی زمین بنتی ہے اور فلاں جگہ پہ اس جگہ کا یہ ریٹ چل رہا ہے، اس ریٹ کے حساب سے 6.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں 6 کروڑ تمہیں دے دوں گا لیکن 1 ہفتے کا ٹائم دو مجھے، میں 1 ہفتے میں جمع کر لوں گا اور پھر وہ زمینیں بھی تب تک تم اپنے نام لگوا لو اور پھر میرے نام لگوا دینا۔ میں نے کہا چودھری صاحب جب زمین آپ کو بیچنی ہے تو پھر اپنے نام کیوں لگاؤں، ڈائریکٹ ابو کو بول کے آپ کے نام ہی الاٹ کروا دوں گا۔ چودھری کہنے لگا چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا ہمارا سودا ڈن ہو گیا ہے 6 کروڑ میں۔ اس نے کہا 1 کروڑ تمہیں ٹوکن کے طور پر دوں گا۔ جب اس نے 1 کروڑ کا نام لیا تو میں خوش ہو گیا کیونکہ 1 کروڑ بھی بہت بڑی رقم تھی۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں کل آؤں گا، آپ سے 1 کروڑ روپیہ لے لوں گا اور ہمارا سودا ڈن ہے۔ اب میں نے سوچا میں اتنی بڑی رقم لے کر رکھوں گا کہاں، کیونکہ میں نے آج تک اپنا بینک اکاؤنٹ تو نہیں کھلوایا تھا اور نہ ہی مجھے کبھی ضرورت پڑی تھی۔ پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کل جا کے اپنا بینک میں کھاتہ کھلوا لوں گا اور 1 کروڑ اسی میں جمع کروا دوں گا۔ اب مجھے کروڑ کی خوشی تھی اور یہ بھی کہ اتنی بڑی رقم ایک دم سے میرے پاس آ گئی۔ میں تو ایک چھوٹی دکان چلانے والا بندہ تھا اور اب میرے پاس کروڑوں روپے آ گئے تو میرے خواب بھی بڑے ہو گئے۔ پھر میں نے کہا چلو امی گھر چلتے ہیں، لیکن چودھری کہنے لگا کہ تمہیں کہا تو ہے تم جاؤ، 2-3 گھنٹے بعد لے جانا۔ پھر میری امی چودھری کو کہنے لگی نہیں چودھری صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، میری طبیعت ویسی کی ویسی ہے۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا اچھا اوپر اوپر سے کروں گا، زیادہ تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے،
اتنا اصرار کر رہے ہیں تو آپ رک جائیں، میں پھر آتا ہوں، آپ کو بعد میں لے جاتا ہوں۔ پھر میری امی کی آنکھوں میں مجبوری صاف نظر آ رہی تھی، چونکہ وہ وہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ میری امی آنکھوں میں مجھے منع کر رہی تھی، لیکن 1 کروڑ روپے کی پٹی میری آنکھوں پہ بندھ گئی تھی۔ پھر میں نے اپنی بائک نکالی اور باہر آ گیا۔ پھر میں نے اس عورت کو فون کیا جس کے پاس میں گیا تھا کہ یہ خوشخبری اس کو سناؤں کہ کل میرے پاس اتنی بڑی رقم آنے والی ہے۔ میں رقم سے کراچی میں کوئی اچھا سا گھر خریدنے والا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں، پہلے گھر جاتا ہوں، اپنے بھائی سے مشورہ کرتا ہوں کہ زمین ہماری سیل ہو گئی ہے، کل اتنی بڑی رقم آنے والی ہے تو کراچی میں کوئی گھر ڈھونڈے جو 1 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ ہو۔ پھر میں سیدھا گھر آیا۔ کاشف بیٹھا ہوا تھا، میری بہنیں کھانا بنا رہی تھیں۔ کاشف کہنے لگا، بھائی آپ پھر امی کو ادھر چھوڑ آئے، یہ چودھری نے سمجھا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کوئی بات نہیں چھوٹے، خوشخبری لایا ہوں تو اس بات کو بھول جا کہ امی کہاں ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا، کیا بھائی؟ میں نے کہا کہ ہماری زمین بک گئی ہے اور کل ہمیں ٹوکن بھی ملنے والا ہے، وہ بھی پورا 1 کروڑ۔ یار تم کراچی فون کرو، ہمارے لیے کوئی اچھا سا گھر ڈھونڈو تاکہ ہم دونوں بھائی کراچی چلیں، اگر پسند آ گیا تو ہم ان کو بھی ٹوکن دے کے آ جائیں گے۔ پھر میرا بھائی اپنے دوستوں کو فون کرنے لگا کہ کراچی کے اچھے علاقے سے ہمیں کوئی گھر ڈھونڈ کے دو۔ پھر اس کے دوست نے کہا کہ آ جاؤ، گھر تو بہت ہے، میں تم لوگوں کو دکھا دیتا ہوں۔ پھر میرے بھائی نے کہا کہ بھائی میرا دوست کہہ رہا ہے گھر بہت پڑے ہوئے ہیں، آؤ دیکھ لو۔ تو میں نے کہا اچھا، کل مجھے پیسے ملنے والے ہیں، کل صبح جلدی اٹھنا، جا کے بینک اکاؤنٹ بھی کھلوانا ہے اور وہ سارے پیسے اس میں جمع کرانے ہیں، تو کل ہم کراچی چلے جائیں گے اور 1 ہفتے تک ہمارے پاس سارے پیسے بھی آ جائیں گے۔ کراچی جا کے ہم کوئی اچھا سا گھر پسند کر کے آ جائیں گے اور پھر ہم واپس یہاں آ کے امی اور بہنوں کو لے جائیں گے۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، اور پھر میری بہن کنزا کہنے لگی، بھائی مبارک ہو، آپ کی زمین سیل ہو گئی۔ میں نے کہا ہاں کنزا، میری نہیں، ہم سب کی زمین، اب زندگی آسان ہونے والی ہے۔ وہ کہنے لگی، ہاں شکر ہے بھائی اللہ کا کہ ہم اس چھوٹے سے اور گندے گاؤں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، اب ہم بھی شہر میں جائیں گے، وہاں پہ ہم اپنی سکون بھری زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے کہا ہاں ہاں کنزا، میں وہاں پہ جا کے تم سب کی اچھی جگہوں پہ شادی کرواؤں گا۔ پھر میری بہن کہنے لگی، یوسف بھائی کھانا تیار ہے، آپ کہو تو لے آؤں۔ میں نے کہا نہیں کنزا، میں ابھی امی کو لینے جاؤں گا، تو بس آ کے امی کے ساتھ مل کے کھانا کھائیں گے۔ اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے جتنی بڑی قیمت میری امی نے چکائی تھی وہ ہم سب پہ بھاری تھی، اور اس قیمت کو صرف میں ہی جانتا تھا کہ میری امی کیا قیمت چکا رہی ہے، اس لیے میں اپنی امی کے ساتھ کبھی بھی دھوکہ نہیں کروں گا، یہ میں نے اپنے دل میں سوچ رکھا تھا۔ اور پھر میں 2.5-3 گھنٹے بعد واپس اسی ڈیرے پہ گیا۔ ملازم مجھے چونک کر دیکھنے لگا، مجھے کہنے لگا، تم یہاں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ تمہاری امی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، چودھری اسے ہسپتال لے کر گیا ہے، تمہیں نہیں پتا؟ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی، آخر وہی ہوا جس کا ڈر امی کر رہی تھی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تو نہیں پتا، مجھے تو چودھری نے فون نہیں کیا۔ اس نے کہا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے تمہاری امی کو چودھری کسی بڑے ہسپتال میں لے کے گئے ہیں، اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اسے؟ وہ کہنے لگا کہ تمہیں تو پتا ہے نا چودھری کے پاس کیا ہے۔ میں نے اس کو کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ ملازم کہنے لگا، چودھری تو جانور ہے اور تمہاری امی تو ایک معصوم عورت تھی، سو برداشت نہیں کر پائی، اس لیے اسے ہسپتال جانے کی ضرورت پڑ گئی۔ میں نے پھر اپنا فون نکالا، چودھری کو فون کیا، چودھری اب میرا فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں اور زیادہ ڈر گیا۔ پھر میں نے اس ملازم کو کہا، چودھری کو فون تو کرو، میرا تو فون ہی نہیں اٹھا رہا۔ اور پھر وہ ملازم بھی مسلسل چودھری کو فون کرتا رہا، لیکن چودھری نے اس کا بھی فون نہیں اٹھایا۔ اب میں اور ڈر رہا تھا، میرے دل میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے، میری خوشی اب غم میں بدلنے والی تھی، جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پھر مجھے وہ ملازم کہنے لگا کہ اندر آؤ، بیٹھ جاؤ اور فون کرتے ہیں، چودھری اٹھا لے گا تو پوچھ لینا کہ کون سے ہسپتال میں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہوں، تو تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم رکو۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ پھر وہ کہنے لگا، تم تو چلے گئے تھے، تمہاری امی اور چودھری وہ بھی اندر کمرے میں چلے گئے، پھر اچانک تمہاری امی کی چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کافی دیر اندر نہیں گیا، مجھے پتا تھا کہ اندر کون سا کھیل کھیلا جا رہا تھا، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ اور پھر ایک دم چودھری کمرے سے باہر نکلا، اس نے تمہاری امی کو ہاتھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور تمہاری امی بے ہوش ہو چکی تھی۔ پھر میں نے چودھری صاحب سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا جلدی گاڑی کا دروازہ کھولو، اور میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس نے پچھلی سیٹ میں تمہاری امی کو ڈالا،
ایک گارڈ لیا اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے یہاں سے گیا اور مجھے کہہ گیا کہ یوسف آئے تو اس کو بٹھانا، اس کو بولنا پریشان نہ ہو، بس تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی ہے تمہاری امی کی۔ اب میں اور زیادہ ڈر رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں میری امی کے ساتھ کیا ہوا۔ لالچ میں کتنا اندھا ہو گیا تھا۔ میری امی مجھے منع کرتی رہیں لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ پھر میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کرے میری امی ٹھیک ہو جائے اور اس کے ساتھ کوئی ایسا ویسا نہ ہو۔ آج کے بعد میں چودھری سے دور رہوں گا۔ کافی دیر پھر فون کرنے کے بعد چودھری نے فون اٹھا لیا۔ مجھے کہنے لگا، ہاں یوسف، تم ڈیرے پہ پہنچ گئے ہو؟ میں نے کہا، ہاں چودھری صاحب، میں تو کب سے پہنچ گیا ہوں۔ کیا ہوا میری امی کو؟ اس نے کہا، کچھ نہیں، بس ابھی ہم گھر آ رہے ہیں، اس کا معمولی سا بی پی لو ہو گیا تھا، اس لیے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب میری جان میں جان آئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہی ویگو گاڑی دوبارہ انٹر ہوئی تو اس میں میری امی بیٹھی ہوئی تھی، جو شکل سے مجھے بیمار لگ رہی تھیں۔ پھر وہ میرے پاس آیا، بتایا کہ ہلکا سا بی پی لو ہو گیا تھا۔ پھر وہ چودھری کہنے لگا کہ یوسف، اپنی امی کو فی الحال تو یہاں سے لے جاؤ اور کل شام میں مجھ سے 1 کروڑ روپے لے جانا۔ میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے چودھری صاحب۔ پھر میں نے اپنی بائک سٹارٹ کی اور امی کو پیچھے بٹھایا اور ہم آہستہ آہستہ وہاں سے آ رہے تھے۔ پھر میں نے امی سے پوچھا، امی کیا ہوا تھا آپ کو؟ پھر میری امی مجھ پہ غصہ کرنے لگی، کہنے لگی، لالچی انسان، میں نے تمہیں کتنا منع کیا تھا کہ میں نہیں جا رہی۔ چودھری درندہ بن گیا تھا، جانور بن گیا تھا۔ میں تو اس کا آدھا بھی نہیں لے پا رہی تھی اور اس نے ایک دم پورا کیا تو میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ یہ تو شکر ہے کہ اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے کہا کہ دوبارہ چودھری سے ملنا مت، اگر ملنا ہو تو اس کو بولنا کہ صرف آدھا ہی کرے۔ میں بڑا حیران تھا چودھری پہ کہ پتہ نہیں وہ کیا دوائی کھاتا تھا، اتنا طاقتور کیسے ہو سکتا تھا، وہ بھی آج کے ڈیجیٹل دور میں۔ پھر میری امی کہنے لگی، چلو یوسف، جلدی گھر چلو، میری طبیعت خراب ہے۔ اور پھر ہم رات کو گھر بھی پہنچ گئے۔ میری امی پھر آج میری بہنوں کو کہنے لگی، جلدی بستر بناؤ اور سونا چاہتی ہوں۔ میری بہن کہنے لگی، امی ہم نے آپ کے انتظار میں ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا۔ پھر میری امی کہنے لگی، کنزا میری طبیعت بہت خراب ہے، چودھری نے بہت کام کروایا مجھ سے۔ پھر میں نے کنزا کو ڈانٹا۔ میں نے کہا، چھوڑو کنزا، کھانا ہم کھا لیں گے، تمہیں کھانے کی پڑی ہے۔ امی کے لیے دودھ گرم کر کے دوائی لاؤ تاکہ وہ آرام کریں۔ پھر میری بہن نے دودھ گرم کیا، امی کو دیا اور امی جا کر سو گئیں۔ پھر میری بہن میرے پاس آئی، مجھے کہا، یوسف، مجھے سب پتا ہے کہ امی روز بیمار کیوں ہو جاتی ہیں۔ یہ جملہ سن کر میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیونکہ دوستوں، اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی قسط آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ شکریہ۔